ہماری دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کا راز مضمر ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے تورات کا ورقہ ایک لائے, وہ پڑھنے لگے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنے لگے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا, غصے کے آثار نمودار ہو گئے. عمر تورات پڑھ رہا ہے, عمر اللہ کی کتاب کا ورقہ پڑھ رہا ہے, عمر وہ کتاب پڑھ رہا ہے جو اللہ رب العالمین نے موسیٰ پر نازل کی. موسیٰ کلام کرتے تھے نا اللہ رب العالمین کے ساتھ, تورات جو ان پر نازل ہوئی عمر پڑھ رہے ہیں, اللہ کی کتاب ہے پڑھ رہے ہیں, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے غصے کے آثار نمودار ہو گئے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرے مبارک کی طرف نظر دوڑائی, عمر کو کہا اے عمر تو یہ رونے والیاں, تو نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہا, غصے کے آثار نہیں دیکھ رہا, تو پڑھے جا رہا ہے پڑھے جا رہا ہے. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک دیکھا تو غصے کے آثار, سرخ ہے چہرہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ آتا تھا, شرارت چڑھتی تھی, تو ان کو ایسے لگتا کہ ان کے چہرے پر انار کو نچوڑا گیا ہے, لال ہو جاتے تھے, چہرے مبارک بالکل لال ہو جاتا تھا. عمر نے ایکسکیوز نہیں کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر, اسلام کے دین ہونے پر, محمد کے میرا نبی ہونے پر میں راضی ہوں. ہمارے حساب سے بات ختم ہوگی. آگے دیکھیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. اے عمر, میرے آنے کے بعد تو تورات پڑھ رہا ہے, اور نزول قرآن کے بعد تورات پڑھنے کا کوئی اختیار ہے تجھے؟ کیونکہ قرآن نے تمام ان کتابوں کو جو باقی نبیوں پر نازل ہوئی تھی تمام کو منسوخ کر دیا, اور ناسخ ہے قرآن. وہ تینوں اللہ کی کتابیں ہیں لیکن منسوخ ہیں. ناسخ قرآن ہے, قرآن پر عمل کیا جائے گا. اے عمر, قرآن کے آنے کے بعد تو تورات پڑھ رہا ہے. تورات اللہ کا کلام ہے, موسیٰ پر نازل ہوئی ہے, قتل تو نہیں کیا, تورات ہی تو پڑھی نا. جس طرح سے آج بیوقوف لوگ بولتے اور کچھ نہیں ہوتا ہے پڑھنے سے, اپنا پتہ ہی نہیں ہے, اپنے عقیدے کا پتہ ہی نہیں ہے, جب دوسروں کا پڑھتے ہیں تو پھر ڈگمگا کر برباد ہو جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے عمر, لو کان موسیٰ حیا, اگر آج موسیٰ زندہ ہو جائے اور تم اس کی اتباع کرنے لگو, تم اس کے پیچھے چلو, مجھے چھوڑ دو, ہدایت نہیں بلکہ گمراہ ہو جاؤ گے. میرے آنے کے بعد, میری نبوت کے دوران آپ موسیٰ کی اتباع کرو گے, گمراہ ہو جاؤ گے. آپ خود گھر میں جا کر سوچ لینا کہ ایک انسانیت میں سب سے اعلیٰ کون ہوتے ہیں, کون لوگ ہوتے ہیں؟ پیغمبر ہوتے ہیں, رسول ہوتے ہیں, نبی ہوتے ہیں, یہ سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں. ان سے اعلیٰ انسانوں میں کوئی نہیں ہوتا, مخلوق میں ان سے اعلیٰ کوئی نہیں ہوتا. تو کیا کہا اے عمر, اگر موسیٰ بھی آج آ جائے اور تم موسیٰ کے پیچھے چلنے لگو, مجھے چھوڑ دو, آپ گمراہ ہو جاؤ گے, ہدایت نہیں ملے گی.
یہ ایک حدیث کافی ہے امت مسلمہ کے لیے، ہمارے ضمیر کو جگانے کے لیے یہ ایک روایت بہت ہے۔ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرنے کے بعد کسی امتی کا فتویٰ چل سکتا ہے؟ بالکل نہیں چل سکتا۔ جب موسیٰ کی کتاب نہیں چل سکتی، جو نبی ہے، جو اللہ سے کلام کرتا ہے، جب یہ کہا گیا اگر موسیٰ بھی زندہ ہو جائے اس کو بھی نبی کی اطاعت کرنی پڑے گی، اپنی شریعت کو اس نے چھوڑنا پڑے گا، تو ایک امتی کا فتویٰ نبی کی حدیث کے مقابلے میں کیسے چل سکتا ہے؟ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں فتویٰ موجود ہو، میں اپنے عالم کا فتویٰ نافذ کروں، مجھے کیسے یہ گوارا ہوگا؟ کم سے کم تھوڑی بہت تو شرم کرو، تھوڑا بہت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا لحاظ تو کرو۔ اور یہ تو سوچو کل حوض کوثر پر جانا ہے، ہر ایک نے جانا ہے، جس کی نسبت نبی کے ساتھ ہے اس نے جانا ہے، تو کس منہ سے جاؤ گے؟ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا ارے میری حدیث تیرے سامنے آئی تو نے انکار کر دیا، تو کیا جواب ہوگا تیرا؟ لیکن وہاں جانے تک نوبت ہی نہیں پہنچے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسے لوگ ہوں گے جن کی مخالفت جو اپنے فتوے چلانے والے ہوں گے ان کو میں پہچان لوں گا، وہ چمک رہے ہوں گے، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، میں ان کو پہچان لوں گا، لیکن ان کے اور میرے درمیان ایک آڑ آ جائے گی، رکاوٹ آ جائے گی۔ میں پوچھوں گا اے اللہ یہ میرے امتی ہیں، یہ روکے کیوں گئے؟ انہوں نے پانی پینا تھا، کوثر کا جام پینا تھا، ان کو روکا کیوں گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے، آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو تبدیل کر دیا، بدعت کو جگہ دی اور سنتوں کو چھوڑ دیا، اپنی مرضی سے اس دین کو امپلیمنٹ کرتے رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہوں گا سوہکن سوہکن، دور ہو جاؤ، لے جاؤ ان کو، انہوں نے میرے دین کو تبدیل کر دیا، اور ان کو لے جا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پچھلے 2 مہینوں سے، نام نہیں بتاؤں گا کہاں کا ہے، مسجد شریف ہے، دونوں کا مسلک ایک ہی، اسی مسلک کی مسجد ہے، 2 مہینے سے 2 جماعتیں ہوتی، 2 مہینے سے جمعہ کا خطبہ ایک ہوتا، جماعتیں 2 ہوتی تھی۔ وضع میں ہو تم نصارا، تمندن میں حدود، یہ ہے مسلمان کی جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ علامہ اقبال نے کہا تھا یہ ہے مسلمان۔ میں کہتا چلو اگر کوئی اور دوسرا مسلک ہوتا تو بات بھی بنتی تھی، لیکن ایک ہی اہل سنت کہلانے والے 2 حصے کر دیے مسجد۔ ایسے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، 2 جماعتیں ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے لیے ذلت کا سبب نہیں، ہم کس مقام پر ہیں اس وقت، ہم نے اس دین کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، ایک ایک کو اپنا اپنا جواب دینا ہوگا۔ اگر ہماری اس مسجد میں کوئی بھی آ جائے، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا وہ نماز پڑھے، ہم اس کو کہیں گے کہ مت پڑھو، کیونکہ یہ مسجد ہماری ہے ہی نہیں، یہ اللہ کی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اگر یہ اللہ کا گھر ہے، صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم بھی اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ مسجد نبوی سے کوئی افضل مسجد ہے، بڑی مسجد ہے؟
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے تھے، یہود آتے تھے، نصارہ آتے تھے، سوال پوچھتے تھے. ہم نے اس دین کو ایسے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ ہمارے اس دین اتنا عظیم دین ہونے کے باوجود اس پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، یہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے. ہم نے معاشرے میں غلط میسج دے دی، ہم نے اپنی پہچان غلط کروائی، ہم نے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت کی آئیڈینٹی دی تھی اس کو ہم نے تبدیل کر دیا. اس لیے ہم آج پوری دنیا کے اندر ذلت اور مسکنت کی زندگی جی رہے ہیں، ورنہ کوئی وجہ نہیں. جو اللہ کی توحید پر کاربند، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کاربند ہو، ان کو کانٹا بھی نہیں چبھ سکتا. ان کی وجہ سے پوری دنیا کو امن ملتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، اس کے امتی بد امن نہیں ہوتے، فتنے کو ہوا نہیں دیتے، بغاوت نہیں کرتے، لڑائیاں نہیں کرتے، امن کو برباد نہیں کرتے. پوری سیرت کو پڑھ لیجئے، تاریخ اسلام کو پڑھ لیجئے، پھر دیکھیے کہ صحابہ جہاں گئے امن قائم کیا. اسی لیے گاندھی نے کہا تھا، گاندھی جی نے کہا تھا جب 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہوا، اس نے یہ کہا تھا کاش آج ایک عمر کی ضرورت ہے، کاش آج ایک عمر ہوتا. کیونکہ عمر کے عدل کے چرچے مشہور ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اپنا گورنر کوفہ میں سعد رضی اللہ تعالیٰ، عمار بن سعد کو گورنر بنا کر کوفہ بھیج دیا. پھر عمر کو خیال آیا کہیں میں نے گورنر اس کی تحقیق کرتا ہوں، کیا یہ متقی پرہیزگار ہے کہ نہیں. ایک آدمی کو بھیج دیا، بولا آپ اس کے گھر میں مہمان ٹھہرو 3 دن 4 دن کے لیے. وہ چلا گیا، ایک دن رکا، دوسرے دن بھی رکا، تیسرا دن چل رہا تھا، ایک آدمی آیا، گورنر کا ہمسایہ آیا، بولا آپ گورنر کے مہمان ہو؟ بولا ہاں میں مہمان ہوں. بولا جلدی پہلی فرصت میں نکل جاؤ، تیسرے دن رکنے کی کوشش نہیں کرنا، واپس چلے جاؤ. مہمان نے کہا میں کیوں واپس چلا جاؤں، کیا وجہ ہے میں واپس چلا جاؤں؟ کہا 2 دن سے جو روٹی ان کے اہل و عیال کے لیے بنتی تھی وہ آپ کو کھلا رہے ہیں، 2 دن آج تیسرا دن وہ بھوکے ہیں. جو ان کا کھانا بنتا ہے وہ آپ کھاتے ہیں، یہ خود بھوکے سوتے. یہ ہوتا ہے مسلمانوں کے لیڈر، گورنر، بڑے رہبر اور رہنما. اسی لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر رحمتیں برستی ہیں. بولا آپ نکل جاؤ، 2 دن ان کو بھوکے ہو گئے، اب تیسرے دن بھی ان کو بھوکا سونا پڑے گا. جو یہ اپنے لیے بناتے ہیں جتنی راشن ہے وہ آپ کو کھلا رہے ہیں، خود بھوکے سو رہے ہیں. کون بھوکا سو رہا ہے؟ گورنر بھوکا سو رہا ہے. پھر اپنے بڑوں کو دیکھ لو، تھوڑا سا نمک زیادہ ہو گیا، پتیلوں کے پتیلے انڈیل دیے جاتے ہیں، پھینک دیے جاتے ہیں. ایک گورنر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دیکھنے والا ایک دن آیا، نمک کے ساتھ روٹی کھا رہے. وقت کے خلیفہ ہے، 22 لاکھ مربع میل کلومیٹر اس کے حکمران ہیں، لیکن نمک کے ساتھ روٹی کھا رہے، سوکھی روٹی کھا رہے، پانی کے ساتھ بھگو کر کھا رہے. تب ہی عدل قائم ہوتا ہے جب یہ متقی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. اسی لیے تو لوگ تمنا کرتے ہیں کہ عمر کا عدل کہاں ملے گا.
علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ خلیفہ تھے، کسی نے کہا کہ وہ شخص جو فلانی جگہ بیٹھے ہیں، سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر نمک کے ساتھ کھا رہے ہیں، یہ کون ہے؟ بولا یہی ہمارا خلیفۃ المسلمین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھے ہمارے بڑے، یہ تھے ہمارے سربراہ، یہ تھے ہمارے امام، یہ تھے ہمارے رہبر اور رہنما۔ اب جب ایسے رہبر اور رہنما ہوں تو اللہ کی رحمتیں نہیں برسیں گی، پھر کیا ہوگا؟ انہی لوگوں پر اللہ کی رحمتیں برستی تھی۔ اللہ رب العالمین آج بھی رحمتیں برسائے گا اگر مسلمان اس دین پر قائم ہو جائے، اس پر اپنے آپ کو ثابت کرے، اس دین پر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، آج بھی اللہ کی رحمتیں برسیں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره